ذات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا نماز فجر ادا کرنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج کا ایک خاص موضوع ہے اور وہ ہے گمان، اور ایسی بری مرض ہے گمان، لوگوں پہ گمان کرنا، شک کرنا، جس کی وجہ سے جس کے اندر اکثریت یعنی آپ لوگ سمجھیں کہ 90% سے بھی زائد لوگ ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ قرآن کی آیت سے بات کریں، اس کا ترجمہ اور مختصر سا ایک روز حدیث پاک کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، اکثر گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، یہ جاسوسیاں نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت بھی نہ کریں۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بندے کا گوشت کھائے؟ فرمایا فکرہتموہ، تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے، آداب دوسروں کے ساتھ آداب، جیسے ایک یہ ادب سکھایا کہ کسی کے بارے میں بدگمانیاں گمان نہ کرو، دوسرا جاسوسیوں میں نہ لگ جاؤ، دوسرے کی تحقیق میں نہ لگ جاؤ، تمہیں اسی لیے پیدا نہیں کیا کہ تم لوگوں کی جاسوسیاں کرو۔ تیسرا غیبت نہ کرو، اور غیبت کرنے والے کو کہا گیا کہ وہ گویا کہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کا مردار کا گوشت کھاتا ہے۔ کیا پسند کرو گے؟ انہوں نے یعنی خود قرآن نے جواب دیا کہ نہیں کریں گے، تو یہ دیکھو کیوں لگے ہوئے ہو غیبت میں۔ گمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ دوسرے مومن کے بارے میں برا گمان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے برا گمان کرے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن، گمان سے بچو۔ جیسے قرآن میں آیا اللہ کا فرمان، اس طرح نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ظن اور گمان سے بچو، کیونکہ ظن سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے، سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ظن ہے۔ اور جاسوسی بھی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب بھی تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھو، تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھائی بھائی ہو جاؤ، بھائی چارے کے ساتھ۔ اور فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کی منگنی پر اپنی جانب سے پیغام نکاح نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے۔ مثلا اگر کوئی بندہ پہلے نکاح کا پیغام کسی کا رشتہ بھیج چکا ہے، دوسرے کو پتہ چل گیا کہ ان کے رشتے کی آپس میں بات ہو رہی ہے، تو دوسرے مسلمان کو نہیں چاہیے کہ درمیان میں کام کرے اور وہ اپنا رشتہ یا کسی اور کا رشتہ اپنی طرف سے بھیج دے تاکہ ان کا رشتہ آپس میں نہ ہو جائے، یہ بھی گناہ ہے۔ متعدد حدیثوں میں اور جگہ بھی اس طرح کے پیغام نکاح میں منع کیا گیا۔ تو اب کتنا اسلام پیارا درس دیتا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا، کتنی خوبصورت سی اسلام نے ہمیں طریقہ کار بتایا۔ اچھا یہ چیز اگر انسان سے نکل جائے تو انسان کی زندگی بھی اتنی خوبصورت بن جاتی ہے، آسان بن جاتی ہے، ہمیں اپنا اتنا غم نہیں ہوتا، ہمیں دوسروں کا کام زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نقصان بھی نقصان، گناہ تو ہو گیا، دوسرے اسی تجسس کے اندر اسی تحقیق میں دوسروں کے لیے لگے رہے۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا مکھی جو ہے نا، مکھی وہ ساری صاف چیز کو چھوڑ کے گندگی میں جا کے بیٹھتی ہے، وہ کیوں نہیں بن جاتے کہ اس کے لیے وہ کتنا برا بندہ ہے کہ سارے نیکیاں اس کی چھوڑ کے اس کا کوئی ایک عیب تلاش کرنے پہ لگا رہتا ہے، وہ تو پھر اس گندی مکھی کی طرح ہو گیا کہ اس کے ساری خوبیاں چھوڑ دی اس نے۔
یہ اس کی خوبیاں نہیں دیکھے گا، اس کے عیب کی تلاش میں ہوگا، کہیں تو بھولے گا۔ اچھا اگلا نقصان کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ والا معاملہ جب بندے کے اپنے پاس ساتھ پیش آتا ہے نا، اپنے ساتھ، پھر اس وقت اس کو خبر ہوتی ہے کہ کتنی بڑی جرم ہے یہ بات۔ مثلا خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی کے بیٹے کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، لگے ہوئے اس کے بارے میں بڑا برا ہے، کوئی عمل کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، یہ چیز ہے، سارا ہم تجسس کیا کہ جب خدا نہ خواستہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں، تو پھر سوچ یہ نہیں آتی کہ وہ برا ہے، پھر یہ سوچ آتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کا یہ عیب لوگوں سے چھپے، کسی طریقے سے اس کی یہ برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوں، یہاں تک کہ ہم جھوٹے قرآن اور قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور دوسروں کی تحقیق کے لیے ہم ویسے لگے رہتے ہیں، کیونکہ حسد ایسے کسی کو بغض اور حسد بھی کہا گیا۔ اچھا کسی چیز کو، کسی کی اچھائی کو دیکھ کے نا اس کے اوپر خود بخود شروع ہو جائیں گے، تحقیق نہیں کریں گے۔ اب میں تمہیں حدیث پاک ایسے سنانے والا ہوں جس سے پتہ دراصل ایک تو یہ نا گمان ایک ہوتا ہے، کہتے یار اگر پتہ بھی ہو انسان کو کہ یہ برا ہے تو پھر بھی بات نہ کرے، یہ حدیث معاذ اللہ حدیث قرآن سنایا جائے نا کسی کو، چھوڑو یار اس معاملے کو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں چھوڑو، آگے سے جواب کیا آتا ہے، یار اگلا بندہ اگر ایسا ہو بھی سکے تو کیا پھر بھی بات نہ کریں، کیونکہ اللہ نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا کہ تم اس کے اوپر باتیں کرو، اللہ نے تمہیں اپنے اعمال کے لیے پیدا کیا نا، اپنے اعمال کو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف یہ اشرف مبشرہ صحابی ہیں، عبدالرحمن بن عوف، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت عمر فاروق ہے، اس حدیث کو 3-4 روایتوں میں پیش کیا گیا، میں بھی دل انہوں نے دن میں ایک دن رات کو گشت کرتے ہوئے کسی جگہ پہ کسی گھر کے اندر اکٹھ معلوم ہوا، یہاں لوگ کچھ اکٹھے ہیں، اور بےہودہ قسم کی گفتگو بھی معلوم ہوئی، یعنی ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں کوئی گفتگو عجیب سی غریب ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں نہ تحقیق نہ کریں کہ یہ کیوں بیٹھے ہوا، عمر کا دور ہو، گفتگو کرنے والے رات کو ایسے کر رہے ہو۔ عبدالرحمن بن عوف نے کہا اے عمر قرآن نہیں پڑھا تم نے، بلا تجسس، تمہیں اللہ نے جاسوس بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عمر چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اب دیکھیں تحقیق تو یہ تھی کہ آپ پکڑ کے ان کو سزا دیں، اور سزا دیتے اور ان کو یہ کہتے ہیں تم نے یہ کیوں کیا۔ اب یہاں پر بھی ایک اور واقعہ بھی سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کسی جگہ پہ کہ یہاں پر ایک مدینہ شریف میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی گانا پکار رہا تھا یا اس طرح کا، اور آپ نے دیوار چڑھی اور اس کے گھر اتر گئے۔ اب حضرت عمر اس کے گھر جیسے اترے، اندر داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک عورت ایک مرد کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور شراب بھی پڑی ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ گانا بھی اسی طرح کا ہوگا۔ آپ نے اس کو، ظاہری بات ہے حضرت عمر کا خوف بھی تو ڈر بھی تو ہے، اس نے حضرت عمر نے اس کو دیکھ کے کہا کہ یہ کیا ہے، اب پکڑا کیا وہ بندہ، اس نے کہا اللہ اکبر، یہ دیکھ کے اس نے جواب دیا، اس نے کہا عمر مجھے معاف ایک بات کریں، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کیسے حق دو بندے تھے، انہوں نے کہا عمر ٹھیک ہے غلطی مجھ سے ہو گئی، میرے تم نے پکڑ لیا مجھے، یہ شراب بھی ہے عورت بھی ہے سارا کچھ، لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو کیا یہ گناہ، یہ شراب پی رہا ہوں یہ گناہ، لیکن اے عمر تو 3 گناہ کر کے آئے میرے پاس۔ اب یہ بات اس بندے نے کہی حضرت عمر کو، اور عمر کا دور ہے خلافت کا، انہوں نے کہا وہ کیسے، اللہ اکبر، اس نے پہلے یہ آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے عمر ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، تو جاسوسی کرتے ہوئے میرے تک پہنچا کیوں۔ دوسری بات قرآن کہتا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگوں کے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، تو دیوار کھڑا کے کیوں آیا میری۔ تیسرا قرآن کہتا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو نہ داخل ہوا کرو ایک دوسرے کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، جب تک تم ان سے اجازت نہ لو اور سلام نہ کرو۔ تم نے کون سے مجھ سے اجازت دی؟ 3 باتیں کی، اب پہلے 3 باتوں کا مجھے جواب دے دیں، پھر اس کے بعد اگلی تحقیق کریں گے۔
ادھر بھی حضرت عمر تھے، کوئی معمولی بات یہ نہیں تھی کہ وہ بندہ کہہ دے کہ تو بڑا آیا مجھے یہ سارا دین سکھانے والا، جیسے وقت کے کوئی بندہ کہ تو بھی مجھ سے زیادہ دین جانتا ہے. اب ہے رہتا تو وہ بھی مدینہ شریف میں تھا. جیسے آج کل کوئی دین کی بات بتاؤ تو کہتے ہیں میں تم سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں، مجھے سب کوئی دین کا پتہ ہے. حالانکہ اگر تحقیق کی جائے کہ نماز کی 45 شرائط میں سے کوئی چند شرائط بیان کر 45 کا نام سن کے بھول جاتا ہے کہ نماز کی 45 شرطیں بھی ہیں، وہ پتہ نہیں چلے پہلے کتنی شرطیں بھی. ہم نے تو سنی تھی 4 فرض تھے، 7 فرض تھے، ایسے شرائط بھی ہوتی ہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں. وہ پھر کہنے والا کہ میں مفتی بھی ہوں، ان کو تحقیق ان سب کو اس کو کہ مسئلہ بتائے تو کیا معلوم ہوگا نہیں، لیکن کیا کرے مسئلہ دور ایسے پھنس گیا. اچھا اس نے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تو نے، اس نے کہا بالکل تو نے ٹھیک کہا، لیکن اب کیونکہ تجھے میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اس کے لیے میں اگر تمہیں معاف کر دوں تو کیا تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا تو توبہ کرے گا؟ انہوں نے کہا جی میں توبہ کروں گا. میں اس لیے تو توبہ کر لے، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اب اس بات کو دیکھیے گا کہ ایک وقت کا حکمران ہو، اگلے بندے کا جرم بھی ثابت ہو جائے اور اس کو بھی اس حد تک چھوٹ دی جائے کہ تمہیں معافی کے لیے جانا ہے، استغفار کرنی، نہ کہ اس کو تا حیات ذلیل کرنا. یہ تو وہ بندہ ہے جس نے تو شراب پی تھی، یہ تو وہ بندہ ہے. یعنی کس حد تک لوگ کیسے لوگوں کو گمان کرتے، یہ الگ ہے کہ بندہ چھوڑ دے. جب بھی ہماری مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، شروع ہی گناہ سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اس کو بھی معاف کرے، لیکن میں گمان کی بات کر، اس نے مجھے ڈائریکٹ سیدھا میرے پہ فتویٰ لگا دیا. اثر کی نماز میں کیا لگا؟ کہنے کے لیے آپ نے نہیں پڑھا حدیث پاک میں، آپ یہاں کے خطیب ہیں. میں نے کہا جی آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا کہ یہ جو داڑھی ہے اس کو قلم نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے کہا اچھا لیکن آپ نے کیوں قلم لگایا ہوا ہے؟ میں نے اس کو کہا پہلے تو میں بتاؤں گا، بعد میں بھی خضاب کیسے جائز ہے ناجائز ہے وہ میں جانتا ہوں. پہلے یہ تو تحقیق کر کہ میں نے داڑھی پہ لگایا بھی ہے یا نہیں. وہ اگرچہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ سوچ ہے، اس نے بابے نے مجھ سے معذرت کی اور میں نے کہا نہیں معذرت کی بات، لیکن ایک تحقیقی عمل ہے. پہلے یہ تو گمان کرنا کہ میں نے یہ لگایا بھی ہے یا نہیں. یہ اور بات ہے کہ میں اس کو جواز ثابت کروں نہ کروں، جائز ہے ناجائز ہے، اس کے بعد تجھے معلوم کوئی نہیں اس حدیث میں تحقیق کیا ہے، کیا وہ منسوخ ہے نہیں ہے، کیسے حکم ہے، کس طرح کے، وہ بات کی بات ہے. لیکن پہلے تحقیق نہیں کرنی، ہم نے تحقیق کی، ہم نے سیدھا سا اس کو اگے کو خراب کر کے چھوڑنا ہے. آج بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اگر کسی کا بچہ کل غریب تھا، اللہ کی طرف سے اس کو کوئی پیسے مل گئے، اس نے گھر بنا لیا، ہم نے جاسوسی شروع کر دی، سب نے مل کے یہ پیسہ حرام کا ہے، تحقیق بڑے پیسے آ گئے. کیا یہ تحقیق کی ہے کہ حرام کا پیسہ کیسے ممکن ہے، یا حرام کا پیسہ؟ اگر تیرا بیٹا کمائے تو حلال ہے، اور تو جب وہ تھوڑا سا امیر ہو جائے تو حلال ہے، لیکن فلاں بندے کے پاس پیسہ کیوں آیا ہے، یہ حرام ہے. کسی کی گاڑی دے گئی، دل میں جائے بہت سی گاڑیاں آ گئی، پیسہ حرام. تحقیق یہ نہیں کرنی کہ پیسہ حرام نہ سے. کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی کے پاس آ سکے؟ کیا خدا صرف تمہارا ہے ہمارا نہیں، ہمارا ہے تمہارا نہیں؟ کیا خدا اس کو دے سکتا ہے تو دوسرے کو نہیں دے سکتا؟ خدا تو اتنی بے نیاز ذات ہے، کوئی بندہ راہ چلتے ہوئے بھی امیر بن جاتا ہے، راہ چلتے ہوئے بھی امیر بن جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ جس کو چاہے. لیکن ہم لوگ اسی جاسوسی میں لگے ہوئے ہیں. اچھا دین کے معاملے میں بھی جاسوس، یہ جنا شکوا، یہ جو ابھی کی تنبیہ ہے، یہ تنبیہ قرآن نے ہمیں کی ہے کہ چھوڑو یار تمہارا اپنا معاملہ، تو اپنے معاملہ خدا کے حضور ہے. مثلا ایک بندے نے فلاں بندہ نہیں چھوڑو، ایک بندہ دروازے مسجد کے دروازے کے آگے کل لگا گیا، قلعہ جیسے کہتے تھے پہلے قلعہ میں مقصد کھڑا اس پر، کوئی بندہ آ کے اس کو گالی دینا شروع کر دے، تو نے مسجد کے آگے کیوں لگایا ہے؟ نہ، پہلے یہ تحقیق کر کے اس کی نیت کیا تھی، اس نے کس نیت سے لگایا. دوسرا آ کے اس کو کھیل لیتا ہے، ایک لگاتا ہے دوسرا کھیل لیتا ہے. لگانے والے کی نیت کہ کوئی مسافر سواری باندھے گا تو نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا، وہ کھیلنے والے کی نیت کہ کسی کا پاؤں آئے گا تو وہ پڑ جائے گا. دونوں جنتی ہیں، دونوں کی اچھی نیت ہے. تو کیا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اگلے کو چھوڑ دیں؟
نہ ہمیں کسی کے معاملے میں قیامت والے دن پوچھ ہوگی، نہ ہمیں یہ پوچھ ہوگی کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، کیا یہ پوچھ ہوگا؟ کوئی سوال قبر میں بتا دو یا حشر میں بتا دے کہ جس میں یہ سوال ہو کہ زید نے کیا کیا، بکر نے کیا کیا، تو کیا کرتا رہا؟ چھوڑو، اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ سوال ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج ہم ایسے الیکشن کا دور آ رہا ہے، ممکن ہے آئے اپنے جیسے ہوتا ہے، ادھر تو جھوٹ ہی جھوٹ، یعنی ہم اگلے بندے کو ہیج کرنے کے لیے سراسر جھوٹ بولیں گے، ہمیں اس کی تحقیق کوئی نہیں کہ اس نے فلاں چیز کی ہے نہیں کی ہے، لیکن شروع ہے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں معاذ اللہ، اور یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ نہیں ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسے نہ چلو؟ میں ایک حدیث پاک سنا کے بیان ختم کرنے لگا، تو کتنا واضح اعلانیہ طور پر اللہ فرماتا ہے کہ نہ تجسس کرو، نہ جاسوسی کرو، نہ کسی کی غیبت کرو، نہ بدگمانی کرو، بلکہ مومن کا خاصہ یہ ہے ظن المؤمنین خیرا، جو دوسرا مسلمان بھائی پہ اچھا گمان کرتا ہے، یعنی اس کی تعبیر ہو سکتی۔ ایک بندہ اگر آ رہا ہے راستے میں، مثلا ابھی دیکھو 1 بج کے ہمارا جمعہ ہوتا ہے 1:45 بجے، وہ بندہ گئے نہیں 2 بجے آپ کو سامنے مل گیا، کہتے ہیں نا کہ مثبت سوچ ہوتی ہے۔ ایک بندہ اس کے لیے یہ نہ سوچے جی جمعہ ہوا ہی نہیں ہے، جمعہ پڑھا ہی نہیں اس نے، نہ یہ کیوں نہیں سوچتا؟ ممکن ہے کہ وہ 1:15 والی مسجد میں جمعہ پڑھ کے آیا ہو، یہ کیا ممکن نہیں کہ وہ بندہ ممکن ہے مریض مسافر ہو، اس پہ جمعہ لازم ہی نہ ہو؟ کیا لازم ہوگا؟ یہ تو ہم نے پتہ نہیں کرنا، ہم نے تو کہنا دیکھو جی ادھر جمعہ ہو رہا ہے، یہ تو گیا۔ بہت ساری ایسی چیزوں میں اگر بندہ ظاہری طور پر بیان کرے بھی کون کس طرح سے ہوتا ہے، حقیقت سمجھ نہیں آتی، جب اس کے سامنے کھلتی ہے سوائے شرمندگی کے کوئی شے نہیں ہوتی، جب واضح کھل جاتا ہے مسئلہ شرمندگی کے سوا کچھ نہیں بچتا، تو اس کی شرمندگی آگے فائدہ کیا دے گی؟ جو قرآن نے تمہیں واضح اعلان کر دیا، نہ گمان کرو کسی کے بارے میں، تو اپنا خیال کر اپنے اعمال پر۔ ایک بندہ یہاں سے اذان دے کے چلا گیا، دوسرے نے کہا ابھی اذان دے کے چلا گیا، وہ بھی 10 نماز ہی نہیں پڑھی اس نے۔ ممکن ہے یار یہ والا بندہ یا اذان دینے والا کوئی نہ ہو، اس نے آگے جا کے کہیں جماعت کرانی ہو، پھر کیا ہوگا؟ اس نے آگے جا کے کسی اور جگہ پہ جا کے جماعت کرانی ہو، ممکن ہے یہ مریض ہو گیا ہو، ممکن ہے اس کو سلسل بول کے مرض رکھ گیا ہو، مسجد میں کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ تو خدا اس چیز سے ہم لوگ بچے، صرف یہ چھوٹا گناہ نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں فساد کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا بیمار ہو گیا، دیکھا فلاں بندے نے مجھ پہ تمیز کر دی، پتہ کو نہیں کہ اس نے کیا یا نہیں کیا، گمان ہو گیا، یعنی فلاں بندے نے میرے بارے میں ضرور یہ ظاہر نکالی ہوگی، نہیں ہوتی، جھوٹ بول دیا اور گمان اتنا غلط کر دیا جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یعنی اگر میری شکایت میرے گھر میں کوئی مسئلہ بن گیا تو لوگوں نے کہا دیکھا اس کے رشتہ داروں نے اس کا مسئلہ بنایا، اچھا بنایا بھی ہو فرض کرو، لیکن اب اگلا بندہ اس کو جوڑے گا یا توڑے گا؟ اس کو تو چاہیے کہ وہ اس کو اچھے کو مان کے چھوڑ گا، اللہ کی ذات پہ چھوڑ۔ اور ایسا بندہ جو کسی کے عیب چھپا دیتا ہے، عیب ہوتے ہوئے چھپاتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ستار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا نام پردہ پوشی کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار نے نہیں فرمایا خدا سے زیادہ بھی کوئی حلیم ہے؟ کہ لوگ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، بیٹا معاذ اللہ، لیکن پھر بھی اس کو رزق دیتا ہے، چھوڑو رزق دے خدا تعالیٰ کے۔ جب خدا کسی کے عیب کو چھپاتا ہے پھر بندے کا کیا حکم ہے کہ اس کے عیب کو ظاہر کرے؟ جہاں ظاہر کرنا ہوتا ہے وہاں ہم لوگ نہیں ظاہر کرتے، جہاں اپنا کوئی دنیاوی منافع ہونا تو وہاں نہیں کرتے، جہاں ایسے کوئی مسئلہ ہو پھر ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے گمان سے محفوظ فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔